کا پیمانہ نہیں رہا، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. سیاست کا مطالعہ ہم نے کیا، تاریخ کی ساری کتابوں کا مطالعہ ہم نے کیا. مسلمان علماء نے، مسلمان مفکرین نے، مسلمان اہل قلم نے رکھی تھی، محنت کی تھی، حوالے لیے تھے، تعلیفات کی تھی، کہاں کہاں کے سفر کیے تھے. امام بخاری نے 10 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. محمد ابن اسماعیل بخاری نے آخر 10 لاکھ حدیثیں اکٹھا کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آسانی سے اکٹھی کر لی جائے اور پھر ان 10 لاکھ حدیثوں میں سے ہر حدیث پر استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جو نماز میں آ گئی اسی حدیث کو رکھا، چھانٹتے چھانٹتے 10 لاکھ میں سے 10,000 رہ گئی، تو اور اسکریننگ کی تو اس میں سے 7,000 رہ گئی. اب آپ بتائیے کہ ہم امام محمد ابن اسماعیل بخاری کی ان ساری محنتوں پہ پانی پھیر گئے کہ ہم مطالعہ اس لیے نہ کریں کہ وہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے. ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ یہ قرآن کریم نہیں سکھا تھا. ہم اپنی محنتوں سے قدر کرتے ہیں. ہم کو جتنے حوالے دیتے ہیں صحیح بخاری سے دیتے ہیں. اگر وہ استخارہ نہ کرتے تو کبھی بھی یہ حدیث نہ آتی کہ یا علی انت منی و انا منک. استخارے نے تو یہ آیا میرے محمد آیا استخارے کو لا بھائی استخارے سے یہ حدیث آئی ہے کہ علی سے مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. استخارہ امام بخاری نے کیا تو یہ حدیث آئی کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. استخارے ہی سے تو یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے. کل علم عطا کروں گا معلوم کو. ہائے 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 آپ تو ایسے چپ ہو گئے جیسے آپ میں سے کسی کو علم ملنے والا ہے. ہم نے شادی دیکھے تو بات ہی محمد علی ہے بھیا. محمد علی دیکھو لاہور کے اندر جایا تھا اب اگر امام بخاری دیانتدار نہ ہوتے تو یہ حدیث لکھتے. یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے. سناٹا آ جاتا ہے یہ حدیث سن کر مومنوں کے مجمع پر بھی. کل قلم عطا کروں گا مرد. اپنی فوج کے سارے مردوں کے سامنے کہا میں بصیرت پیغمبر کے قربان ہو جاؤں، عظمت رسالت کے قربان، عصمت تکلم نبوت پر میرے ماں باپ قربان جو وحی کے بغیر بولتا بھی نہیں. ایک جانے آمنہ اے آمنہ کے چاند، اے جانے ابو طالب، اے ختم الرسول، اے مولا کل، اے علت غائب ممکنات، اے وجہ تخلیق کائنات، اے علم اول، اے عشق اول، اے حسن اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے مولا کل بشیر نذیر یاسین طہا، اے مزمل، اے مدثر، اے سراج منیر، اے احمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ. میں تیری بصیرت گفتگو کا قربان جہاں کہا کہ کل علم عطا کروں گا رجل جو کردار ہوگا. اچھا دیکھیں کیا کمال ہے. مجھے جنگ خیبر نہیں پڑھنا ہے، عقیدہ بیان کرنا ہے، لیکن ذرا سا اسے سمجھ لیں کہ امام بخاری کی خدمات کتنی ہے. دیکھیں ہم اس لیے کہ ہمارا مذہب عجیب ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بس ہم نے اور زمانے میں یہی تو فرق ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. ہم نے تو سارا فرق ایک جملے میں بتایا. سب مذہبوں سے امتیاز جو ہے ہمارے مذہب میں یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے
کہ من کا ہم دیکھتے ہیں ماں کا کیا کہا. کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا دشمن بھی ہو، بات اگر سچ کہہ رہا ہے تو قبول کر لیں. یہ ہوتا ہے علم اور باب علم پر جھکنے کا نتیجہ. ملت اسی چکر میں رکھی ہے. کس نے کہا؟ یہ سوچے گی نہیں کیا کہا. کہا جی وہ فلاں نے کہہ دیا ہم جیسے تھے. سب کس نے کہا نبی ہم جیسے تھے؟ جی فلاں نے کہا. بھائی چھوڑو فلاں کو، وہ تمہیں بخشوائے گا؟ تم نے رسول کے لیے کہہ دیا ہم جیسے تھے. کس کے کہنے پر کہہ دیا؟ یہ انہوں نے کہا تھا. کنہوں نے کہا تھا؟ وہ اصول دین میں ہیں آپ کے، وہ فروع دین میں ہیں آپ کے، وہ کسی کلمے میں شریک ہیں آپ کے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے. انہوں نے آپ کو دین دیا، انہوں نے آپ کو ایمان دیا. نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں. وہ بھی ہم لوگ دیا کچھ بھی نہیں. دیکھیے سب دیا کچھ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے. اچھا انہوں نے کہا ہے، لیکن ہمارا مطلب یہ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کنہوں نے کہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کہا ہے. اب امام بخاری ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اور علمی اختلاف رحمت ہوتا ہے. یاد رکھیں علمی اختلافات نہ ہو تو ارتقا رک جاتی ہے، پروگرس ختم ہو جاتی ہے، جنون آ جاتا ہے. یہ اس کو علمی اختلافات کو کبھی مناظرہ، دشمنی یا فرقہ واریت نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات بہت دور دور تک محسوس ہو رہی ہے، اس لیے ہم ایک ایک لفظ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت واضح کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ حضرات ہماری گفتگو کے ماخذ ضمیر کو سمجھے کہ ہماری نیت کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ انسان اگر آپ بھی تقریر کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ یقیناً خوبصورت نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اس لیے سوچیں گے کہ ہم قرآن کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، اور قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. یہ ہے ہماری ساری تقریب کا مطلب. اب امام بخاری نے کہا کہ قال رسول اللہ، یہ سرکار رسالت مآب نے کہا کہ کل علم عطا کروں گا رجل، اور پھر صرف رجل نہیں کہا، اس لیے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ جو بھی مرد ہوگا اسے عربی میں رجولی کہا جائے گا. عربی میں مرد کو رجولی کہتے. یہ کیا خاص بات ہوئی بھائی، ہم بھی رجولی ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے کیا بصیرت پیغمبر ہے، آپ دیکھیں کہ رجل اور حدیث کو روکا نہیں. غیر فرار پیغمبر اسلام نے کہا کہ مرد کو تو ایسا کروں گا، لیکن آج مرد کے معنی بتا دے رہا ہوں. داڑھی موچ رکھنے والے یا داڑھی موچ منانے والے کو مرد نہیں کہتے. عقیدہ اور رسالت میں مرد وہ ہوتا ہے جو سردار ہو، سردار وہ ہوتا ہے جو غیر سردار ہو، غیر سردار وہ ہوتا ہے جو محب خدا ہو، محب خدا وہ ہوتا ہے جو محبوب خدا ہو، محبوب خدا وہ ہوتا ہے جو محب رسول ہو، محب رسول وہ ہوتا ہے جو محبوب رسول ہو. یہ محمد عالم حدیث میں پوری صفات بتائی ہے کہ کل علم عطا کروں گا. تو عزیزان محترم بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ ایمان کے ساتھ ہو تو غلط فہمیاں جنم نہیں لے سکتی. اگر یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب علم عطا کریں گے اور یہ کیسا عطا کریں گے کہ اللہ اسے عطا دے گا اس کے دونوں ہاتھوں پر، تو پھر آنے والا بھی عقیدہ جو رسالت کا اتنا مستحکم ہو کہ پیغمبر سے علم لے کر دستے رسالت کو چن کر معذور ہونے والے طبقہ سمندر سے یہ نہ پوچھے کہ 39 دن تک شکستوں کی وجہ کیا تھی، جنگ جیتی کیوں نہیں گئی. میں تاریخ میں ایک روایت نہیں کوئی پیش کر سکتا جو یہ کہتے کہ علی نے پیغمبر سے علم لے کر شکست کی وجوہات پوچھی ہو. اپنے کمانڈر ان چیف سے سپاہی نے، محمد کا سپاہی نے اپنے سپہ سالار سے علم لیا، دستے نبوت کو چوما، کچھ نہیں پوچھا کسی سے، بس ایک بات پوچھی نبی سے، یا رسول اللہ کب تک لڑوں.
सलावत देते हैं आवाज़ मोहम्मद वाले ऐसा देखते जाए समझते जाए कैसे अकीदे के लिए मुझे एक जुमला कहना है कि अकीदा बनता कैसा है कैसे है और अकीदे पर ईमान के इस्तेहकाम के ज़राए क्या है किस तरह से अकीदा। या रसूल अल्लाह कब तक जरूर पैगम्बर ने कहा जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे दे। या अली जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे दे वापस न लौटना। अब अली गए हैं, अब अली गए, मुझे जंग नहीं करना, तुझे जुमला कहना है अली गए हैं, मैदान खाली हुआ है, एक रह गया था, 3 उसके मर गए थे, 4 भाई के मदद के भारी शंकर वगैरह इन सबको मार दिया, मरकब रह गया था, वो कले की फसील के बैठा हुआ था, अकीदा देखे कले की फसील के बैठा हुआ था, नीचे आ नहीं रहा था, अपने भाइयों को जंग में तरफ करना देखा तो जोर में उतर कर नीचे आया। अकीदा खून की शरारतें अकीदे में काम हुआ करती है। ये बारिश जंग है अकीदा वाले तरफ कि जब मरकब अली के मुकाबले पर आया है, जो मेरे बहुत दोस्त 5 दिन से मुझे सवाल कर रहे हैं आपने कोई जंग नहीं करी, चल अभी भी नहीं कह रहा हूँ, एक जुमले के लिए एक बात कर रहा हूँ, आखिरी मजलिस में जब सुना दूंगा जो भी आप कहेंगे, लेकिन इस जुमले पर तवज्जो फरमा लें। उतर कर आया, आकर रजत उसने जुमला कहा मेरा नाम मरहब है, मैं ये हूँ अंसारे अबुल तालिब के बेटे की तस्वीर कि ये तहरीर जंग है जिसमें अली ने कहा अनल रजीज अली ने जुमला कहा मजहब के सामने मैं वो हूँ मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर। अरे हैदर किसी जंग में मेरे मौला ने अपनी माँ का हवाला नहीं दिया, हर जंग में कहा अला अली इब्न अबी तालिब, अला अली इब्न अबी तालिब, अला अली इब्न अबी तालिब। ये वाहिद जंग है तहकीक की मंजिल से कह रहा हूँ जिसमें अली ने कहा मोहब्बत से अमर रजीब मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर था। दोस्तों क्यों? बस ये वजह समझ लीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। मैं वो हूँ जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, किसी जंग में नहीं कहा और दुश्मन के मुकाबले में कहा मैं अबू तालिब के बेटा हूँ, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है। यहाँ कहा मेरा नाम हैदर है, मेरा नाम हैदर है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद मकाम इमामत दुनिया की समझ में आ जाए क्या अकीदा इमामत हमारा ऐसा ही नहीं है, हम आगे चलने वाले को इमाम नहीं कहते, हम पेशवाओं को इनाम नहीं कहते, हम लीडर को इनाम नहीं कहते, हम 2 रकअत के मुल्ला को इनाम नहीं कहते, हम जुमेरात की रोटियां खाने वाले को इनाम नहीं कहते, जिसे पुलाव के नीचे दो दिया नजर न आए वो हमारा इमाम नहीं होता, वो हमारा इमाम नहीं होता। हमारे फिक्र में हमारे अकीदे में इमाम की तारीफ ये है। अली ने कहा अनल रजीज मैं वो जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। तारीफ के जौहरीन ने पूछा तो किसी इस जंग में अली ने अपना नाम अली ने बताया, अबू तालिब का हवाला नहीं दिया तो जवाब दिया आया इसलिए नहीं दिया कि ये जो वाहिद जंग है जिसमें मुकाबले पर वो आया था वो मजहब आया था जिसकी माँ ने अपने चारों बेटों को बचपन में ये नसीहत दी थी पहलवान रहोगे, गालिब रहोगे, बहादुर रहोगे, बड़े माँ के बेटे हो, अपने मजहब में कायम रहना। एक वसीयत माँ की याद रखना कि जब तुम्हारे मुकाबले पर कोई हैदर नामी आए काहिनात की बहुत बड़ी काहिना थी और उस जमाने में काहिन लोग मुस्तकबिल का इल्म जो दिया करते थे, बहुत बड़ी काहिना थी। जब हैदर नामी तुम्हारे मुकाबले पर आए तो सबके मुकाबले में जाना, सबके मुकाबले सारे बेटों को कहा था, सबके मुकाबले में जाना, माँ अपने बेटों को कहा था, सबके मुकाबले में जाना, हैदर के मुकाबले में न जाना। मेरे मौला मैं क्या करूं ये समझ ही नहीं गए हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, माँ की ना अपने बेटों को पैदा किया था ना, बेटों से मोहब्बत थी ना, इसलिए मना कर रही है सबके मुकाबले में न जाना, हैदर से सबके मुकाबले में जाना, हैदर के मुकाबले में न जाना, अली के मुकाबले में न जाना। हमारे गाँव में सच्ची माँ है ना, हकीकी माँ है ना, तकलीफ उठाई है ना, बच्चों को पैदा किया है ना, बच्चों को पाला है ना, इसलिए